بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ جمعے کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ ہے، اور جمعے کے دن جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، ویسے بھی اپنے رب کو پکارے تو اللہ اس کی جولی کو خالی نہیں موڑتے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتے، لیکن جمعے کے دن دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ پریشانی کے اندر ہیں، اگر آپ مصیبت کے اندر ہیں، اگر آپ تکلیف کے اندر ہیں، آپ کو رزق کی کمی ہے، مالی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، جاب کی پریشانی ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے، ساری ٹینشنوں کو، ساری فکروں کو، ساری سوچوں کو لے کر جمعے کے دن یہ عمل آپ کریں، یا حی یا قیوم کا۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ ساری سوچیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، ساری دلی مرادیں آپ کی پوری ہو جائیں گی، ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، ساری فکریں آپ سے دور چلی جائیں گی، ساری مصیبتیں ہٹ جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار زندگی میں لازمی اس عمل کو کریں۔ آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا، رب کعبہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اسم اعظم کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو بدل دیا، اور اس سے وہ دولت سے مالا مال ہو گئے، دولت سنبھالنی مشکل ہو گئی، اتنی دولت اللہ نے عطا کی کہ وہ سنبھال نہیں سکتے، نسلیں بھی اس دولت کو ختم نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین کرام، جب اللہ راضی ہو جائے تو اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب رب ذوالجلال کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں تو اس وقت انسان سب سے بڑا امیر آدمی ہوتا ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کے دروازے، اللہ کی غیبی خزانوں کے دروازوں کے تالوں کی یہ چابیاں ہیں، یا حی یا قیوم۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو بلعم بن باورا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، تو ان کے مقابلے میں یہ مستجاب الدعوات تھا، تو یہ دعائیں کیا کرتا تھا۔ یہ بلعم بن باورا کے پاس جو اسم اعظم تھا وہ یا حی یا قیوم تھا۔ بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے بزرگان دین، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیات ہیں جو اس ورد کو معمول کے مطابق روزانہ کیا کرتے تھے۔ اپنے مریدین کو وہ لازمی بتاتے تھے کہ اس عمل کو کیا جائے۔ یہ عمل جو انسان کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اس کی ہر مراد اللہ سبحانہ و تعالی پوری کر دیتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی مرادیں پوری ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تکلیفیں دور ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا کرے، تو یہ عمل لازمی کریں۔ یہ عمل، یہ یا حی یا قیوم کا، یہ عمل سورۃ الکوثر کا، یہ عمل سورۃ الاخلاص کا عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے جمعے کے دن جگہ کی قید نہیں ہے کہ فلاں جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کیا جائے۔ جس جگہ آپ ہیں، گھر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، بنگلے میں ہیں، یا چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وقت کی بھی قید نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد۔ نہ، جس وقت آپ کو ٹائم ملے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکیلے کے اندر ہیں، تنہائی کے اندر ہیں، خوب اللہ کی طرف دھیان ہے، اس وقت اس عمل کو کیجئے گا۔ اور سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار
درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ میرے پیارے پیغمبر کی شان میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 7 ہی بار تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 بار تعوذ پڑھیے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے اور وہ ہے تلفظ، وہ ہے پرسکون، بڑے آرام سے، سکون کے ساتھ، بھرپور طریقے سے، محبت کے ساتھ تعوذ کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 7 ہی مرتبہ آپ نے تسمیہ بھی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، تو یہ بھی تسمیہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ تسمیہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ اللہ کے 2 پیارے نام ہیں۔ اللہ کے ان 2 ناموں کو آپ نے 1313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ جو 2 نام ہیں، ان کی اتنی طاقت ہے، یہ آپ کی مالی پریشانی کو ختم کر دیں گے، آپ کی رزق کی ٹینشن کو ختم کر دیں گے، آپ کی دولت کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہ 2 نام اللہ کے خزانوں کو کھولنے کی چابیاں ہیں۔ معزز سامعین کرام، 1313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 3 ہی مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے، اور یہ 3 دن لگاتار، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن کا یہ عمل ہے۔ اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں ہے۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔